السلام علیکم دوستو، آج میں فوج کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اپنی 3 ملاقاتوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جب وہ فوج کے سربراہ تھے، اسٹرانگ مین تھے، اور بہت ساری باتیں ہم نے ان سے سنی اور اس پہ اس وقت یقین بھی کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے ہماری 3 ملاقاتوں کا ذکر، یعنی ہماری پہلی ملاقات مارچ 2018 میں ہوئی، پھر جنوری 2019 میں، اور آخری ملاقات جو تھی وہ اگست 2021 میں۔ اب ہم 3 ملاقاتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ ہے ملکی سیاست، اندرونی معاملات اور طرز حکمرانی پر، اور دوسرا حصہ ہے خارجہ تعلقات، یعنی چین، امریکہ، افغانستان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ اب میں ان ملاقاتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میڈیا کے کچھ لوگ ان دنوں جرنیلوں اور ان سے ملاقاتوں کے بارے میں بڑے انکشافات کر رہے ہیں، اور ہماری جو ملاقات تھی جنرل ہیڈ کوارٹر میں جنرل باجوہ کے ساتھ 2 وہاں پہ ہوئیں، پھر اس کے علاوہ ایک ISI کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، 5 گھنٹے تک یہ ملاقاتیں جاری رہیں، اور جنرل باجوہ سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی تھیں۔ اس وقت یہ بہت قابل یقین بھی لگ رہی تھیں، لیکن بعد میں ہونے والے واقعات نے انہیں ایک ایسے شخص کے طور پہ بے نقاب کیا جو کہ دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ۔ اس کے علاوہ ان ملاقاتوں کا ذکر میں نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ ان دنوں جنرل فائز حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ، اور 2017 میں باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت چرچا ہے۔ ہمیں اس وقت اگرچہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا اس وقت کورٹ مارشل ہو رہا ہے، یعنی ISI کے جو سابق سربراہ تھے، ان کچھ دیگر افسران سے بھی اب ان کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور بنیادی طور پہ اختیارات سے تجاوز کا یہ کیس ہے جس کا سامنا جنرل فیض حمید اور ان کے کچھ ساتھیوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمام تر توجہ باجوہ، فیض حمید اور یقیناً PTI اور اس کے بانی چیئرمین عمران خان پر ہے، کیونکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بھی بتایا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ریاست کا پورا بیانیہ ان 3 عناصر پر اس وقت مرکوز ہے۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہماری جو مارچ 2018 میں ایک ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ، ہم کوئی 30-32 لوگ تھے، اور یہ جنرل ہیڈ کوارٹر کے آڈیٹوریم میں ہوئی۔ اس میں یہ تاثر ملا کہ فوج کے سربراہ اور فوج کا ادارہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور فوج کی سالمیت اور ان کا تحفظ انتہائی ضروری ہے پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے، منصفانہ انتخابات کے لیے، اور ملک میں قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ ایک دو ٹوک پیغام تھا جو کہ جنرل ہیڈ کوارٹر سے نکلا جب ہماری یہ کوئی 4-4.5 گھنٹے پہ محیط یہ ملاقات تھی۔ اب پہلا اس میں ایک پیغام یہ تھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مارچ 2018 کی بات کر رہے ہیں، کہ اگر پاکستان کو ایک عام ریاست کے طور پہ زندہ رہنا ہے اور ترقی کرنا ہے تو تشدد پر، طاقت پر اجارہ داری کو واضح طور پہ ریاست کے پاس رکھنا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ریاستی معاملات میں جہادی عناصر یا غیر ریاستی عناصر ناقابل قبول ہیں، اور نہ ہی ایک فعال قانون پر مبنی جمہوری نظام میں غیر ریاستی عناصر کی کوئی گنجائش ہے۔ اس موقع پہ جنرل باجوہ نے زور دے کر کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری پاکستان کو ایک نارمل ریاست کے طور پہ تسلیم کرے تو ہمیں تمام پرتشدد انتہا پسند گروہوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ شاید یہی خواہش تھی جو ہمیں جنرل باجوہ کی باتوں سے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک میٹنگ میں، جو کہ جس میں نواز شریف، شہباز شریف اور دوسرے لوگ بھی تھے، یہ کہا کہ
چلیں ان کو جو لشکر طیبہ جیسے گروپ ہیں ان کو مین سٹریم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. اور جناب یہ باتیں ہو گئیں اور اس کے بعد 7 اگست 2017 کو پاکستان کی کالعدم جماعت الدعویٰ نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان بھی کر دیا، ملی مسلم لیگ. اور اس وقت اگرچہ جنرل باجوہ نے ابھی چارج نہیں سنبھالا تھا، لیکن بعد میں چونکہ 2-3 مہینے درمیان میں گزر گئے، الیکشن کمیشن نے ابھی کوئی اس پہ درخواست پہ فیصلہ نہیں کیا تھا. اور اس میں جنرل باجوہ نے اس حوالے سے بتایا کہ میں نے ISI کے چیف نوید مختار سے پوچھا، جنرل نوید مختار سے، کہ بھئی یہ کیا ہے، انہوں نے تو خود کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹر کر لیا ہے. تو نوید مختار نے کہا کہ جی وہ تو بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے. لیکن جنرل باجوہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کو مختلف جماعتوں میں شامل کروا کے کس طریقے سے ان کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دینا چاہیے تاکہ یہ تشدد کا راستہ چھوڑیں. اب غالباً انہیں اسی سوچ کے تحت جنرل ہیڈ کوارٹر میں جب فیصلہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ کو رجسٹریشن دینے سے انکار کر دیا. دوسرا جو بڑا پیغام تھا جب جنرل باجوہ نے مارچ 2018 میں دیا، وہ ہے کہ بلا امتیاز احتساب ان تمام لوگوں کا جو حکومت میں شامل رہے ہیں. اگر پاکستان کو غلط طرز حکمرانی اور قوانین کے منتخب یعنی ایکسیپشنل اطلاق یا سلیکٹیو اطلاق کے شیطانی چکر سے نکالنا ہے تو قانون کا بلا امتیاز اطلاق کرنا ہوگا تمام لوگوں پہ. موجودہ سماجی، سیاسی اور معاشی بحران بھی سویلین اور فوجی اشرافیہ کی طرف سے قانون سے جان بوجھ کر انحراف کا نتیجہ ہے. یہ جنرل باجوہ کے الفاظ تھے. اب ان تمام برسوں میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ملک کو مینج کیا ہے، حقیقت میں حکمرانی نہیں کی ہے، اور ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. یعنی یہ اس وقت ہمیں بڑی زبردست بات لگی کہ کتنا یہ حقیقت کا ادراک کر رہے ہیں کہ ملک کو صرف مینج کیا ہے، اس پہ دراصل حکمرانی نہیں ہوئی ہے اور اس میں تمام لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن ساتھ میں پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کو ایک عزت دار قوم کے طور پہ زندہ اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو انحطاط کا اور خراب حکمرانی کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بند کرنا پڑے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے. ہمارے پاس یہاں وسائل نہیں ہیں، اقتصادی ترقی ہو نہیں رہی ہے. لہٰذا جب تک یہ بیڈ گورننس یا بری حکمرانی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ملک کو اس مجدھار میں سے نہیں نکال پائیں گے. اب اس دوران انہوں نے ظاہر فوج کا بھی نام لیا کہ ان کا بھی اس میں حصہ ہے. اب تیسرا جو پیغام اس وقت انہوں نے دیا تھا، اور میں یہ تمام باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بدقسمتی سے میں نے وہ چیزیں رپورٹ کر دی تھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ، اور ایک ڈیلی ٹائمز میں یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی تھی، لیکن زیادہ کسی کو اس وقت پتہ نہیں چل سکا تھا. اب تیسرا پیغام جنرل باجوہ نے یہ دیا کہ عدلیہ یا اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی اجازت ہم نہیں دیں گے. اگر ہم سپریم کورٹ کو ان لوگوں کے ہاتھوں رسواں ہونے دیں جو اس کے فیصلے کو پسند نہیں کرتے تو ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا. اور اس کا کانٹیکسٹ وہ تھا کہ نواز شریف اور ان کی جماعت اس وقت بڑے نالاں تھے. جو ان کے خلاف فیصلے ہو رہے تھے اس وقت تک نواز شریف کو نااہل قرار دیا جا چکا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ تو جنرل باجوہ صاحب بھی اندرون خانہ نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو یہ اس کانٹیکس میں مارچ 2018 میں جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر عدالتی فیصلے نہ مانے تو ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا. پاکستانیوں اور پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک اور پیغام تھا کہ آج پاکستان کی فوج پہلے سے مختلف ہے، اس فوج سے مختلف ہے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جس طرح ڈیولپ ہوئی تھی. یہ ادارہ ترقی کر چکا ہے اور جمہوری نظام کی تنقید کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہے. یعنی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے، اور میں جمہوریت کا سب سے بڑا حامی ہوں. اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جمہوریت سیاسی رہنماؤں پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتی ہے. اگر وہ پارٹیوں اور ان کے طرز عمل کو جمہوری بناتے ہیں تو اس سے بیرونی جوڑ توڑ کے لیے بہت کم جگہ باقی رہ جائے گی. یعنی گنجائش پھر کم رہتی ہے اگر لوگ اپنے اپنے جو چارٹر ہے، اپنے اپنے فرائض
اپنے قانون کے آئین کے مطابق ادا کرتے رہیں۔ پانچواں پیغام یہ تھا کہ ملک کی سلامتی سب سے مقدم ہے، تخریب کاری کی روک تھام مسلح افواج کا اولین فرض ہے۔ انہوں نے ٹی پی کی طرف اشارہ کیا کہ ان افریتوں سے لڑنے اور شکست دینے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ لوگ ملک کے وجود کے لیے خطرہ تھے اور خدا کے لیے ان کو ذاتی ایجنڈوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ ان کا اشارہ چند لوگوں کی طرف، چند جماعتوں کی طرف تھا۔ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی سے متعلق شکایات کے کانٹیکس میں کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو اپنا کام ایمانداری اور دیانتداری سے کرنا ہوگا۔ میں نے نواز شریف وزیر اعظم سے کہا کہ ہم ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کرپشن پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر چھٹا پیغام یہ تھا مارچ 2018 میں کہ پارلیمنٹ کو طرز حکمرانی اور صلاحیت کو درست کرنے کے لیے 1861 کے پولیس ایکٹ اور 18ویں ترمیم جیسے قوانین پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے الفاظ تھے کہ اس دنیا میں قرآن کے علاوہ ہر چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اس پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ ساتواں پیغام یہ تھا کہ اگر ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر عمل درآمد کرنے کی مخلصانہ کوشش کی ہوتی تو شاید پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں نہ ڈالا جاتا۔ انہوں نے بعض سویلین سیکیورٹی ایجنسیوں کے ناقص کارکردگی پر بھی طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ شاید اگر یہ اپنا کام کر لیتے تو ہمیں فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں نہ ڈالا جاتا۔ پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی معاونت سے متعلق قوانین اس میں ترمیم کرنے یا نئے قوانین کے متعلق یہ لیت و لال سے کام لے رہے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہی ہیز بین این اٹر ڈیزاسٹر فار پاکستانز اکانومی، یعنی پاکستان کی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے تھے اسحاق ڈار۔ یعنی ایک بڑا ہی اس وقت ہمیں اچنبھا ہوا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے اکانومی کو، معیشت کو اتنا برے طریقے سے ہینڈل کیا کہ فوج کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ ہی ہیز بین این اٹر ڈیزاسٹر فار پاکستانز اکانومی، لیکن جناب وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت میں پھر وزیر خزانہ بن گئے اور اب تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ بھی بن گئے، اور ادھر جی ایچ کیو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے شاید انہی کی وجہ سے بنے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات چونکہ کر رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی کہ ان کے اس وقت مارچ 2018 میں کیا خیالات تھے، اور اس کے حوالے سے اب بہت ساری باتیں خواجہ آصف صاحب نے حال ہی میں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ISI کا ایک میس ہے اسلام آباد میں مارگلہ کے قریب، وہاں ہم جا کے جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بیٹھ کے فیٹ ایف کے جو اعتراضات تھے اس حوالے سے ہونے والی قانون سازی پہ صلاح مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب اسی نشست میں 8واں پیغام یہ تھا کہ الطاف حسین جیسے سیاسی رہنما اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ MQM کے تمام پیروکاروں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الطاف تشدد اور بھتہ خوری ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہر کوئی سیاست کرنے میں آزاد ہے، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کی قیمت پر نہیں ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اندرونی سیاسی کشمکش کو پاکستان کی موجودہ حالات پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم نے ماضی میں تمام سرکردہ جو لوگ تھے ہمارے، ان کی وجہ سے غلطیاں کیں، نقصان اٹھایا، اور یہ ان غلطیوں کو سدھارنے کا وقت ہے اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جو مارچ 2018 میں احتساب کی بات کر رہے ہیں، جو رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں، اور جنہوں نے پھر جزوی طور پہ جنوری 2019 میں بھی کچھ ایسی باتیں کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس بدعنوان سیاستدانوں کے خلاف مقدمات میں بہت سارے ثبوت ہیں، اور ہم نے حکومت کی معاونت کے لیے نیب کو ایک بہت اچھی ملٹری آفیسرز کی ٹیم دے رکھی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یاد آتا ہے کہ خواجہ آصف نے حال ہی میں جو باتیں کیں کہ اپریل 2019 میں ہی جنرل باجوہ کے ساتھ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، عمران خان کی حکومت کے خلاف صلاح مشورہ ان کا جاری تھا، اور اسی وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف بھی ان کے آپس میں گفت و شنید
چل رہی تھی، خواجہ آصف نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ باجوہ کے سسر جنرل اعجاز امجد نے نواز شریف سے رابطوں کے ذریعے جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنایا تھا۔ اب یہ جناب اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے، اور اس کے بعد اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جنرل باجوہ نے چین کے بارے میں کیا برے منفی الفاظ استعمال کیے، طالبان، امریکہ اور بھارت کے حوالے سے کیا کہا، اور یہ کہ کس طرح دوغلے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا، باتیں پبلک میں کچھ کرتے تھے اور اندرون خانہ ان کی سرگرمیاں کچھ اور تھیں۔ بہت بہت شکریہ۔